یسوع مسیح کے پاک بے بیان ابدی حقیقی اور خوبصورت نام میں آپ تمام بہنوں بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ کا دوست پاسٹر قمر سٹیزن آف ہیون چرچ سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا فہم، انسان کی حالت، گنہگاروں کا انجام اور ایمانداروں کے لیے خوشی پائی جاتی ہے۔ فہم و دانش کے اصول کے لیے اسے پڑھیں، سلامتی کے لیے اس پر ایمان لائیں۔ یہ آپ کی قوت کے لیے خوراک اور دل جمعی کے لیے اطمینان کی حامل ہے۔ یہ سیاحوں کا نقشہ، زائرین کا عصا، ہوا بازوں کا قطب نما، مسیحوں کی تلوار اور جلالی بہشت ہے۔ یہ زندگی کی روٹی، خوشی کا دریا، اور یہ ہماری زندگی اہم اور خوبصورت بناتی ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم ایک خوبصورت ٹاپک کو آج دیکھیں گے۔ ہم کس طرح چلتے ہیں، ہمارا چلنا کیسے ہے۔ بائبل مقدس میں سے افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ میں اپنے اور آپ کی رہنمائی کے لیے اسے پڑھوں گا۔ یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ ہم کیسے چلتے ہیں، ہمارا چلنا کیسے ہے، ہماری لائف سٹائل کیسا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے چال چلن پر غور کریں۔ ایسا تو نہیں کہ میں برے خیالات میں چلتا رہتا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں حسد میں، تفرقے میں، جدائیوں میں، بدعتوں میں، نشے بازیوں میں چلتا ہوں۔ یہاں پر غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ نادان لوگوں کی طرح نہیں ہم نے چلنا، جو بے وقوف ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں، ان کی مانند نہیں چلے ہم، بلکہ داناؤں کی طرح عقل مندی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہم دوسروں کو بڑا دیکھتے ہیں، یہ ایسے چلتا ہے، یہ بہن اس طرح چلتی ہے، یہ بھائی اس طرح چلتا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کس طرح چلتا ہوں۔ کیا میرا چلنا جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر ایک کام جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ یہاں پر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ ہم اپنے دیکھنے پر غور کریں، اپنے چلنے پر غور کریں۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں بری حالت میں چل رہا ہوں، میں زناکاری میں چل رہا ہوں، میں شہوت پرستی میں چل رہا ہوں، میں بت پرستی میں چل رہا ہوں۔ لیکن آج ہمیں بدلنا ہے اپنے چلنے پھرنے کو۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس وقت پورا ہوگا جب اپنے چال چلن پر غور کرتے ہیں۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہاں جو ہے خدا کا بندہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہاں ہم ان زندگیوں کو دیکھتے ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان کو واضح کیا جا رہا ہے بائبل مقدس میں کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم
آج دیکھیں کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں یا نہیں۔ کئی بار ہم اور لوگوں کے ساتھ چلنا بڑا پسند کرتے ہیں، شاید ہم اچھی ڈینومینیشن کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، اچھے دوستوں کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہنوک جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلنے کے تعلق سے بات ہے۔ کئی بار ہم اپنی زندگی میں بہت ساری باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن چلنے کے حوالے سے ہم بہت کم ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح بائبل مقدس زبور کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہاں پر بھی لکھا کہ مبارک وہ شخص ہے، یعنی مبارک کا مطلب ہے باعث سے برکت وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شریروں کی صلاح پر چلنے والے ہیں، بری عادتوں میں گرفتار چلتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تعلق رکھتے ہوئے ان باتوں پر چلتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہیں کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو پورا کرنا ہے، ہم نے محبت میں چلنا ہے، پاکیزگی میں چلنا ہے، سچائی میں چلنا ہے، حکمت میں چلنا ہے، دلیری سے چلنا ہے، بلکہ ہم نے برکت میں چلنا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ نادانوں کی طرح ہم چلنا چھوڑ دیں، ہم کمزور آدمیوں کی طرح چلنا چھوڑ دیں، حسد میں چلنا ہم چھوڑ دیں، غصے میں چلنا ہم چھوڑ دیں۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کو زیادہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے چلتا ہے، وہ ایسے چلتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس طرح چلتا ہوں۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ میں کیسے چلتا ہوں۔ یہاں بائبل مقدس میں لکھا کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ نادانوں کی طرح نہیں، بلکہ داناؤں کی مانند چلنا ہے، عقل مندی سے چلنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں عقل مندی سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں روشنی دلاتا ہے۔ کئی بار ہمارا چلنا جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، بے وقوفی سے چلنا، شیوت پرستی میں چلنا، جادوگری میں چلنا، عداوتوں سے چلنا، جھگڑے سے چلنا، حسد سے چلنا، غصہ تفرقے جدائیوں میں چلنا۔ لیکن آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ میں کس طرح چلتا ہوں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے چال چلن پر غور کریں، اور جس طرح ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریروں کی صلاح پر کئی بار ہم لوگوں کے کہنے پر بڑا چلتے ہیں، یا لوگوں کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر کے بڑا چلتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مانند چلنا ہے، اس کے چال چلن کے مطابق، اس کے لائف سٹائل کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنے خیالات سے چلتے ہیں،
یہ بڑا خطرناک ہے، بلکہ بائبل مقدس میں ہم نے دیکھا ہے اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے بن جائیں، خدا کی مرضی پر چلنے والے بن جائیں۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو چال چلن ہے کیا وہ روحانی ہے؟ کئی بار ہم جسمانی ہی چال چلن رکھتے ہیں، دعائیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ہدیے چندے بھی ہیں، پرستش بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چلنا جو ہے وہ جسمانی ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ جس طرح ہم خدا کے بندہ کے متعلق پڑھ رہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لے کر چلنا، اس کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور کتنا ضروری ہے کہ ہم باعث برکت بنے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہم نے چلنا جو ہے وہ کسی کی صلاح پر نہیں چلنا۔ کئی بار ہم لوگوں کو دیکھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تب ہم اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے باعث برکت بنتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے چلتا ہوں۔ میرا چلنا جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، میرا چلنا جو ہے وہ اس کے پلان کے مطابق ہے۔ کیا میں خدا کی ہدایت سے چلتا ہوں؟ کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں؟ کیا میں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہوں؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے چلتا ہوں۔ ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ لکھا کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ نادانیوں کو چھوڑ کر ہم نے چلنا ہے، بیوقوفیوں کو چھوڑ کر ہم نے چلنا ہے۔ کئی بار ہماری زندگی میں وہی پرانی باتیں ہیں، وہی پرانے خیالات ہیں، وہی جسمانی کام ہے، لیکن بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس طرح اب نہیں چلنا ہے۔ ہم نے اپنے چال چلن کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے ہم باعث برکت بنیں۔ آئیے ہم اس بات کو اپنی زندگی میں پورے طور پر موقع دیں کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ چلتے ہیں ایک بریک پر، پھر اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ اسے پیغام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھ رہے تھے کہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں بائبل مقدس میں لکھا، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں راستی سے چلنے کے متعلق بتاتا ہے کہ ہمارا چلنا جو ہے وہ راستی سے ہو۔ ہم نادانوں کی طرح چلنا چھوڑ دیں، ہم بیوقوفیوں سے چلنا چھوڑ دیں، بلکہ ہم راستی سے چلیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچے دل سے، پاکیزگی کے ساتھ ہم چلنا شروع کریں، اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے، اپنے آپ کو ہم بدلتے ہوئے ہم راستی سے چلیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو درست کریں۔
کئی بار ہماری زندگی میں وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی پرانا چلنا ہوتا ہے، وہی پرانی انسانیت ہوتی ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم اگر کسی بھی شعبے میں ترقی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک گیری میں، دارو گیری میں، کشور کشائی میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تعلیم میں، شجاعت میں، بصالت میں، منطق میں، طب میں، دنیا میں کسی بھی شعبے میں اگر ترقی پانا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں۔ بڑا ضروری ہے کہ آج ہم اپنے چال چلن کو درست کریں، ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اور جس طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید پینتیکوس کی آمد ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں۔ ایک بائبل مقدس میں سے ایک اور آیت کو ہم دیکھیں گے، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں اپنے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا کہ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، ہمارا چلنا جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ ہو، ہمارے پلان، ہمارے منصوبے، ہمارے پروگرام جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ ہوں، بلکہ یہاں پر لکھا اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے۔ کئی بار ہم چلتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہم چلتے تو ہیں، ہم اپنے پلان سے چلتے ہیں، ہم چلتے تو ہیں پر اپنے پروگراموں سے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلنا، روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت بنتے ہیں جب ہم روح القدس کی ہدایت میں چلتے ہیں، خدا کی روح کی مرضی سے چلتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے کہ ہمارا چلنا جو ہے وہ روح کی ہدایت سے ہو، تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا، دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ کئی بار ہم اندھیرے میں چلنے والے انسان بن جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ نور ہے۔ ہاللویا! یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اور یسوع مسیح میں جو شخص آ جاتا ہے اس میں تاریکی کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں اور آپ خدا کی روح کی ہدایت سے چلنے والے بن جائیں، میں اور آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے بن جائیں، تاکہ ہم خدا کے روح کو زیادہ اپنی زندگی میں موقع دیں۔ کئی بار ہم ہدایت تو لیتے ہیں لیکن ہم اپنی پلانز، اپنے منصوبوں کی ہدایت پر چلتے ہیں، ہم لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں، ہم دوستوں کی مرضی پر چلتے ہیں، ہم اپنے گائیڈ کرنے والوں کی مرضی پر چلتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، رومیو کے خط میں 8ویں باب 14ویں آیت میں لکھا کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ یہاں جو ہے، یہاں ایک خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، لوگ تو بڑے ہیں جو چلنے والے ہیں، لیکن ان اسپیسیفک لوگوں کے متعلق خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی، ادروائز اور نہیں ہے، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں
पहले बाब में लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना जिस्म की ख्वाहिश है ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा होना। इसमें कि हम जब खुदा की रूह की मर्जी पर चलते हैं तब हम उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं। कई बार हमारा चलना जो है वो जिस्मानी होता है, ये बड़ा ख़तरनाक है। कई बार हमारा चलना जो है वो बुरी सोच से होता है, ये बड़ा ख़तरनाक है। क्या मैं किस तरह चलता हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं जिस्मानी चाल चलन रखता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा चलना जो है वो अपनी ही बिसात के और अपनी ही प्लान्स के साथ है, अपनी ही मर्जी के मुताबिक है। सो हम रूह की हदायत से चलने वाले बन जाएं। जब हम रूह की हदायत से चलते हैं, यकीन करें आपकी ज़िंदगी की काया पलट जाएगी, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा, खुदा आपको बरोमंद करना शुरू कर देगा, खुदा आपको हर तरह से तरक्की देना शुरू कर देगा। कितना ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन जो है वो बड़ा ठीक हो। आजकल के हम दौर में जिस्मानी और नफसानी हालातों को देखते हैं कि लोग जो हैं वो काल का शिकार हैं, दुखों का शिकार है, परेशानियों का शिकार हैं। आज के इस वक्त में जबकि हम देखते हैं हम इर्द गिर्द के माहौल में हलाकतें हो रही हैं, वबा से लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, दुख के आलम हैं, रंज के आलम में हैं, और हम देखते हैं कि मीडिया हमें बताती है कि हम अपने आप को सेव करें, आइसोलेट करें, हम अपने आप को केयर करें। कितना ज़रूरी है कि हम इस वबा से बचने के लिए भी हम रूहानी तौर पर चलना शुरू कर दें, क्योंकि उसका वादा है कि जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं उन्हें कोई ज़र्र ना पहुंचेगा। हालेलुया। ज़बूर नंबर 91 में भी जैसे लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना आएगी। यानी जब हम रूहानी तौर पर चलते हैं, जब हम रूह कुदुस की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, तो कोई वबा हमें छू भी नहीं सकती। हालेलुया। कितना ज़रूरी है कि आज हमारा चाल चलन जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो, हमारा चाल चलन जो है वो रूह कुदुस की गाइडेंस में हो, हमारा चाल चलन जो है वो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो। वजह यही है कि हमें मोजज़ा इसलिए नहीं मिलता कि हम देखें आज किस तरह चलते हैं, शिफा इसलिए नहीं मिलती कि हम किस तरह चलते हैं, आज देखने की ज़रूरत है। बरकतें इसलिए नहीं मिलती कि हम आज चेक करें कि हम किस तरह चलते हैं। हम आज अपना चलना जो है वो बदल डालें। आज जो है हम अपना चलना जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बना लें। हम अपना चलना जो है वो खुदा के प्लान्स के मुताबिक हम चलना शुरू कर दें, ताकि हम अपने लिए बाइस बरकत बने, हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बने, हम मुबारक बन जाएं, हम बाइस बरकत बन जाएं, हम बरकत के वारिस बन जाएं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बस गौर से देखो कि हम किस तरह चलने हैं। सो आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी को देखें कि मैं कैसे चलता हूँ। अगर मेरा और आपका चलना जो है वह दुरुस्त नहीं है तो आज हमें अपना चाल चलन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें रूह की हदायत से चलने की ज़रूरत है और रूह की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। आए हम अपने आप को पूरे तौर पर इस बात के लिए तैयार करें कि खुदा तो मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की तौफीक दे, खुदा तो मुझे अपने प्लान्स और अपने मंसूबों के मुताबिक चलने का फजल दे दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम दुआ मांगें। हालेलुया। हमारे आसमानी बाप, हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तेरा कलाम हमेशा अटल और कायम रहने वाला है। आज जो तेरे कलाम से हमने सीखा है कि खुदा हमने किस तरह चलना है, खुदावंद आज हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा हम जिस्मानी चलना छोड़कर खुदा हम हसद में चलने से खुदा बाज रह के, हम गुस्से तफिरके जुदाइयाँ बिदतें नशे बाजियों से निकल कर हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दें।
تاکہ خدا ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خدا ہم سبوں کو یہ توفیق دے کہ خدا ہم تیری مرضی کے مطابق چلتے رہیں، تاکہ خدا آج جو کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ 100 گنا پھل لے۔ ہم سبوں کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔